بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیشن ہے جہاں پہ ہم مستند کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اور آج کل ہم جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے نقوش عصمت، جس کے مؤلف ہیں سید ذیشان حیدر جوادی۔ اور اب اس وقت ہم نے پیج نمبر 399 پہ پہنچ گئے ہیں، جس میں کہ آج ہم آغاز کریں گے نقش حیات امام علی علیہ السلام بن موسیٰ الرضا علیہ السلام، جن کی ولادت 11 ذیقعد سن 148 ہجری اور شہادت 23 ذیقعد 203 ہجری اس کتاب میں یہاں پر موجود ہے، جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں، اور اس کے بعد جو ڈیٹیل ہے وہ ساری پیج نمبر 400 سے سٹارٹ ہوئی ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقش زندگانی امام علی رضا علیہ السلام۔ ماہ ذیقعد سن 148 ہجری کی 11ویں تاریخ تھی جب مدینہ منورہ میں پیغمبر اسلام کی 8ویں وارث اور سلسلہ امامت کے 8ویں امام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اگرچہ بعض روایات میں 11 ذی الحجہ سن 153 ہجری ہے۔ والد بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے اور والدہ ماجدہ جناب نجمہ خاتون، جن کے بارے میں مرسل اعظم نے خواب میں جناب حمیدہ خاتون کو نصیحت فرمائی تھی کہ نجمہ کا رشتہ میرے فرزند موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کرو، اور خود ان کا بیان ہے کہ میں خواب میں اپنے شکم میں تسبیح و تحلیل کی آواز سنا کرتی تھی۔ مجھے حمل میں کسی طرح کی گرانی کا احساس نہیں ہوا، اور ولادت کے بعد میرے فرزند نے رخ آسمان کی طرف کر کے زیر لب کچھ فقرات کہے جو میں نہ سمجھ سکی، اور امام موسیٰ کاظم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا میرا فرزند حجت خدا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کان میں اذان و اقامت کہی اور عقیقے کا اہتمام کیا کہ امام ختنہ شدہ پیدا ہوتا ہے۔ جناب نجمہ سے اسما گرامی مختلف حالات و روایات یا زبانوں کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ تکتم، ارواح، سکن، سمانہ، ام البنین، خضراء، سقر، شقر، اور امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کے بعد سے انہیں طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ امام رضا علیہ السلام کا اسم گرامی علی، کنیت ابو الحسن، اور القاب صابر، فاضل، رضی، وفی، قرۃ عین، المومنین، غیظ الملحدین وغیرہ تھے، لیکن سب سے زیادہ مشہور لقب رضا ہے، جو آپ کو آپ کے جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ یہ اور بات ہے کہ جب دنیا نے آپ کی حکومت کو پسند کر لیا تو لقب کی شہرت زیادہ ہو گئی، اور اس طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ خدا کے پسندیدہ بندے کو ایک نہ ایک دن اہل دنیا کو پسند کرنا ہی پڑتا ہے، چاہے وہ علی مرتضیٰ کی شکل میں ہو یا علی رضا علیہ السلام کی شکل میں۔ آپ کی ولادت سے تقریباً 15 دن قبل آپ کے جد بزرگوار امام جعفر صادق علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا، جن کی آرزو تھی کہ اپنے اس فرزند کو دیکھ لیتے، جیسا کہ آپ نے اپنے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ ان قریب تمہارے یہاں ایک فرزند پیدا ہونے والا ہے جو عالم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، کاش میں اس کے زمانے کو درک کر لیتا۔ آپ کے دور کے سلاطین میں وقت ولادت منصور دوانیقی کی حکومت تھی۔ سن 58 ہجری سے مہدی عباسی کا دور شروع ہوا۔ سن 169 میں ہادی تخت نشین ہوا، اور سن 170 سے ہارون کی حکومت کا آغاز ہوا۔ سن 194 میں امین تخت نشین ہوا، اور سن 198 سے مامون کی سلطنت کا آغاز ہو گیا۔ اسی ظالم نے سن 203 ہجری میں حضرت کو زہر دے کر شہید کرا دیا۔ منصور، مہدی، ہادی اور ہارون کا تعارف کرایا جا چکا ہے۔ امین و مامون ہارون رشید کے 2 فرزند تھے، ایک عرب عورت سے تھا امین، اور ایک عجمی کنیز سے تھا مامون۔ امین انتہائی عیاش اور بدقماش اور اوباش تھا، اور مامون قدر ہوشیار، علم دوست اور باہنر تھا، لیکن عجمی ماں کی وجہ سے عرب
عرب اسے ولی عہد ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہارون امین کو جانشین بنانا نہیں چاہتا تھا اس میں سلطنت کی تباہی اور بربادی کا خطرہ ہے، لیکن قبائل کے دباؤ سے مجبور ہو کر سلطنت کو 2 حصوں پر تقسیم کر دیا۔ شام، حجاز اور یمن کے عربی علاقے امین کو دے دیے اور ایران، خراسان اور ترکستان کا علاقہ مامون کو دے دیا، اور اس طرح ایک مصیبت سے تو نجات مل گئی، لیکن دوسری مصیبت یہ آئی کہ دونوں فرزندوں نے اپنی اپنی حکومت سنبھال لی اور باپ لاوارث ہو کر رہ گیا۔ خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود بیٹوں کے رحم و کرم پر زندگی گزار رہا تھا، اور وہ انتہائی معمولی غذا، معمولی لباس اور معمولی سواری پر زندگی گزارنا چاہتے تھے تاکہ وہ اقتدار کا حوصلہ نہ پیدا ہو جائے اور حکومت واپس نہ ہو جائے۔ اور یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ غاصبانہ حکومت اور بے دین طرز اقتدار کا آخری انجام یہی ہوتا ہے، اور اتنی سزا تو پروردگار ظالم حکمرانوں کو دنیا ہی میں دے دیتا ہے تاکہ انہیں آخرت کے انجام کا بھی اندازہ ہو جائے اور خود اپنے حالات سے بھی عبرت حاصل کر سکیں۔ باپ کی زندگی سے شروع ہونے والی رساکشی اس کے مرتے ہی منظر عام پر آ گئی، اور دونوں بھائیوں کو فکر پیدا ہو گئی کہ پورے عالم اسلام پر بلا شرکت غیر اقتدار قائم کر لیں۔ چنانچہ ایک طرف سے عرب کی حمایت اور دوسری طرف سے عجم کی حمایت کا زور شروع ہوا، اور آخر کار فریقین میں جنگ و جدال کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ عجمی فوج غالب آئی اور عرب شہزادے کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور ایک مرتبہ پھر واضح ہو گیا کہ غیر اسلامی نظام میں نہ اخوت ہوتی ہے، نہ ہمدردی، نہ قانون ہوتا ہے اور نہ قاعدہ۔ کسی قدر فرق ہے اس دنیا داری میں اور اس دنیا داری میں کہ دنیا داروں کے 2 بھائی ایک چھوٹے سے ملک میں متحدہ رہ سکے، اور قتل و خون کی نوبت آ گئی، اور دین کی ذمہ داروں میں 2 بھائی ایک ملک عظیم یعنی جنت کے سردار بنا دیے گئے، اور کسی طرح کا کوئی اختلاف نہ پیدا ہو سکا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ زمام حکومت سنبھالنے والوں کا کردار اور ہوتا ہے، اور زلف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنبھالنے والوں کا طریقہ کار اور۔ سن 183 ہجری تک اپنی زندگی کے 30 یا 35 سال والد گرامی کے زیر سایہ گزارے اور حالات کا برابر جائزہ لیتے رہے، جس میں طویل سلسلہ قید و بند بھی شامل تھا اور شدید ترین سرکاری دباؤ بھی تھا، یہاں تک کہ طوق و سلاسل میں جکڑے ہوئے زہر دے دیا گیا، اور اسی انداز سے قید خانے سے جنازہ نکالا گیا۔ بغداد کے پل پر امام الرافضہ کہہ کر جنازے کو رکھ دیا گیا، اور حمالوں کے ذریعے جنازہ اٹھوا کر توہین و تحقیر کی آخری حسرت بھی نکال لی گئی۔ ظاہر ہے کہ اس دور میں امام رضا علیہ السلام نے مصائب کے ساتھ باپ کے طرز عمل کا بھی مشاہدہ کیا، اور یہ دیکھتے رہے کہ اسلامی نظام کی ترویج میں کیا طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے اور کس حکمت الہیہ سے کام لیا جا رہا ہے۔ حکومت کے اعمال کی طرف سے غافل ہو جانا شان ہدایت کے خلاف ہے، اور حکومت سے سیدھی ٹکر لینا بلا فائدہ قتل کو دعوت دینا ہے، اور اپنی خاموشی سے حکومت کو تائید حاصل کرنے کا موقع دینا بھی باعث مواخذہ ہے۔ امام موسی کاظم نے ایک درمیانی روش اختیار کی اور اپنے اصحاب میں سے بعض کو دربار میں وزیر مقرر کرایا تاکہ حکومت کے عزائم کی نگرانی ہوتی رہے اور چاہنے والوں کے جان و مال و آبرو کا تحفظ کیا جا سکے، اور بعض کو اس قدر براعت اور بیزاری کا درس دیا کہ اگر بادشاہ وقت کو اونٹ کرائے پر دینے کے بعد یہ آرزو بھی پیدا ہو جائے کہ بادشاہ زندہ رہے اور کرایہ مل جائے تو یہ آرزو انسان کو ظالموں کے مددگاروں میں شامل کر دیتی ہے، جس کا کھلا ہوا مفہوم یہ تھا کہ علی بن یقطین وزیر ہونے کے بعد بھی بادشاہ کی حیات کی آرزو نہیں کر سکتے تھے، اور ان کے ذہن میں اس قدر صلاحیت تھی کہ کرسی کی پرواہ کیے بغیر کام کر سکیں، تو انہیں وزارت تک کا کام سپرد کر دیا گیا، اور اس قدر درباری تقریب کی اجازت دے دی گئی، اور صفوان جمال کے دل و دماغ میں اس قدر صلاحیت نہیں تھی، تو ان کے لیے مصلحت یہی تھی کہ حکومتی نظام سے دور رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کرائے کی خاطر سلطان جور کی حیات
کی آرزو پیدا ہو جائے اور عاقبت تباہ و برباد ہو کر رہ جائے۔ اس کے علاوہ خود ہارون بھی مختصر خط کے ذریعے تنبیہ فرمائی نے بھی مختصر خط کے ذریعے تنبیہ فرمائی کہ ہر گزرنے والا دن تیری راحت کے دن کم کر رہا ہے اور میری مصیبت کے دن کم کر رہا ہے۔ اس کے بعد دونوں کو عادل حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے اپنے اعمال کا انجام دیکھنا ہے، جس کا کھلا ہوا مطلب یہ تھا کہ ہم بیزار ہونے کے بعد بھی اپنے فریضہ ہدایت سے غافل نہیں ہیں اور آخر سانس تک ظالموں کو ان کے انجام سے اسی طرح باخبر رکھنا چاہتے ہیں جس طرح مولا کائنات نے ابن ملجم کو بیدار کر کے نماز کی دعوت دی تھی، حالانکہ آپ بخوبی جانتے تھے کہ ابن ملجم جیسے افراد کی نماز کی کوئی قیمت نہیں۔ انہی حالات میں آپ نے 30 یا 35 سال کی عمر میں قیادت امت کی ذمہ داری سنبھال لی اور یہ چاہا کہ اس کردار کو زندہ رکھا جائے جس کی مثال والد بزرگوار نے پیش کی ہے، تاکہ کسی شخص کو یہ وہم و گمان نہ پیدا ہونے پائے کہ مصائب و آلام کو دیکھ کر زندگی کی روش تبدیل کر دی ہے اور حکومت سے کسی طرح کی سازش قبول کر لی ہے۔ چنانچہ 183 ہجری سے تقریباً 17 سال تک اسی انداز پر گزارے جس طرح کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ امام کو قید خانے میں زہر دے کر شہید کر دینے اور آپ کے جنازے کی بے حرمتی نے ہارون کے خلاف ایسا ماحول پیدا کر دیا تھا کہ اب اس میں مزید ظلم کرنے کی طاقت نہ رہ گئی تھی، اور ادھر داخلی حالات نے بھی اسے حکومت تقسیم کر کے لاوارث اور بے بس ہو جانے پر مجبور کر دیا تھا، جس کی بنا پر امام رضا علیہ السلام کا یہ دور قدرے سکون سے گزر گیا اور آپ کو ان مصائب کا سامنا نہیں کرنا پڑا جن مصائب سے آپ کے والد بزرگوار کو گزرنا پڑا تھا۔ اور یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ کا عجیب و غریب سانحہ ہے کہ ہر امام کو پہلے والے امام علیہ السلام کے مقابلے میں تقریباً مختلف بلکہ متضاد حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس کا سب سے بڑا راز یہی تھا کہ حکومت ایک حربے کو آزمانے کے بعد ناکام ہو جاتی تھی تو وہ حربہ تبدیل کر دیتی تھی اور بعد والے امام کو بالکل نئے قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مثال کے طور پر معاویہ بن ابی سفیان نے مولا کائنات سے صفین کے میدان میں انتہائی خونریز قسم کی جنگ کی اور آپ کی شہادت کے بعد امام حسن سے صلح کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ معاویہ نے امام حسن علیہ السلام سے صلح کی اور یزید امام حسین سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ یزید نے خود جوانان بنی ہاشم کے درمیان رہنے والے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا اور کربلا کا عظیم سانحہ پیش آیا، اور قیدیوں اور لاوارثوں کے درمیان رہنے والے طوق و سلاسل میں جکڑے ہوئے امام زین العابدین سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی خاموشی، گوشہ نشینی اور عبادت میں گزر گئی، اور امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو میدان میں آ کر کھل کر کام کرنا پڑا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اتنا کھل کر کام کیا کہ سارا مذہب جعفری ہو گیا، اور امام موسیٰ کاظم کو تقریباً 14 سال قید خانے میں رہنا پڑا۔ امام موسیٰ کاظم کی شہادت بھی قید خانے میں ہوئی، اور جب کہ آپ کا جسم زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور امام علی رضا علیہ السلام کو ولی عہد مملکت بنا دیا گیا۔ امام علی رضا علیہ السلام ولی عہد مملکت رہے اور امام محمد تقی علیہ السلام کو کوئی عہدہ نہ ملا اور انہیں دارالحکومت سے مدینہ جانا پڑا۔ امام محمد تقی سرکاری داماد قرار دیے گئے اور امام علی نقی قید خانوں میں رہے۔ غرض تاریخ کا یہ متضاد سلسلہ اس امر کی واضح علامت ہے کہ حکومت وقت کو مسلسل اپنی شکست کا احساس تھا، اور اس کے نتیجے میں خود وہی حاکم وقت یا اس کا وارث اپنی روش کو فوراً تبدیل کر دیتا تھا، اور آل محمد کو ایک نئی سیاسی چال کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا، جس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ آل محمد کے پاس تقلیدی قسم کے وسائل یا وراثتی قسم کے اسالیب حیات نہیں تھے، اور نہ وہ سابقہ تعلیم و تربیت کی بنا پر کام کیا کرتے تھے، بلکہ وہ مرکز الہام و القاء خداوندی تھے، اور اسی کے سہارے تمام جدید ترین اسالیب ظلم و ستم اور طریقہ ہائے فکر و فریب کا بآسانی مقابلہ کرتے رہتے تھے، اور انہی
انہیں کسی طرح کی کوئی زحمت نہیں ہوتی تھی۔ امام علی رضا علیہ السلام کو اس سلسلے کے سب سے پہلے ظلم کا اس انداز سے سامنا کرنا پڑا کہ ہارون نے محمد بن جعفر کے قیام کا بہانہ لے کر تمام سادات کے گھروں میں کی تباہی کا حکم دے دیا اور عیسیٰ جلودی نے لشکر یزید کی یاد تازہ کرا دی۔ مدینے کی غارت گری کے دوران امام رضا علیہ السلام کے گھر کا بھی رخ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ نہ محرم نہ گھر میں داخل ہو سکتے ہیں اور نہ خواتین کے جسم کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ میں سارا سامان اور زیور خود ہی لا کر دے دیتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی اور آپ نے جسم پر رہنے والے لباس کے علاوہ گھر کا سارا سامان لا کر دے دیا، اور ظالم اس غارت گری پر خوش ہو گئے اور اسے اپنی فتح قرار دینے لگے۔ آپ کے طرز حیات کے بارے میں شیخ صدوق نے ابراہیم بن عیاش سے نقل کیا ہے کہ نہ آپ کو کبھی تند کلامی کرتے دیکھا گیا اور نہ کسی کی بات کو کاٹتے دیکھا گیا۔ ہر شخص کی حاجت روائی آپ کا فرض تھا۔ کسی کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، کسی کے سامنے ٹیک لگا کر نہیں بیٹھتے تھے، غلاموں کے ساتھ بھی سختی سے گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلند آواز سے قہقہہ نہیں لگاتے تھے، دسترخوان پر اپنے ساتھ تمام نوکروں اور غلاموں کو بھی بٹھلایا کرتے تھے، راتوں کو کم سوتے اور اکثر راتوں میں شب بیداری فرماتے تھے، ہر مہینے میں پہلی اور آخری جمعرات اور درمیانی بدھ کو روزہ رکھا کرتے تھے، رات کی تاریکی میں صدقات اور خیرات عطا فرمایا کرتے تھے، اندر معمولی کپڑا پہنتے تھے اور باہر کبھی کبھی ضرورت کے اعتبار سے اچھا لباس زیب تن فرما لیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے حمام میں آپ سے بدن ملنے کا مطالبہ کر دیا تو آپ نے فوراً قبول کر لیا، اور درمیان میں کسی شخص کی نظر پڑ گئی اور اس نے متوجہ کیا تو وہ شخص قدموں پر گر پڑا، اور آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، اور یہ بریکٹ میں نور الابصار لکھا ہوا ہے۔ آئیے اس سے آگے چلتے ہیں۔ کھانے کے وقت اگر کوئی شخص تعظیم کے لیے اٹھنا چاہتا تو منع فرما دیتے تھے کہ رزق خدا کا احترام ضروری ہے، کھانے کے وقت قیام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے خادم یا سر کا بیان ہے کہ آپ کے خادم یاسر کا بیان ہے کہ ہم لوگ میوہ کھاتے وقت ایک حصہ کھاتے تھے اور ایک حصہ پھینک دیتے تھے، تو آپ نے تنبیہ کی کہ رزق خدا کو ضائع مت کرو، اور جو ضرورت سے زیادہ ہو اسے فقراء اور مستحقین کے حوالے کر دو۔ اطریات اور خوشبو کا بڑا شوق رکھتے تھے۔ سجدہ پروردگار آپ کا شعار تھا، جس کا سلسلہ نماز صبح کے بعد سے ظہر تک بھی قائم رہ جاتا تھا۔ اپنے شیعوں کو متنبہ فرمایا کرتے تھے کہ تمام اعمال ہر روز شام کے وقت تمہارے امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور وہ تمہارے حق میں استغفار کرتے ہیں، لہٰذا تم اپنے گناہوں سے ان کا دل مت دکھاؤ اور ایسے بن جاؤ جیسے کہ ان کے شیعوں کو ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ نے روز عرفہ 9 ذی الحجہ کو گھر کا سارا سامان رائے خدا میں لٹا دیا، اور فضل بن سہل کو یہ دیکھ کر خطرہ پیدا ہو گیا کہ اس طرح کا کام ہم لوگ انجام نہیں دے سکتے ہیں، تو فوراً اعتراض کر دیا کہ یہ تو ایک قسم کا خسارہ ہے۔ فرمایا کہ یہ خسارہ نہیں ہے بلکہ فائدہ ہے، رب کریم کے بدلے میں 10 عطا کرنے والا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے طب الرضا۔ دیگر علوم و کمالات کے علاوہ علم الابدان کے بارے میں بھی آپ کے ہدایت میں ہر دور میں صحت و عافیت سے بہترین نسخے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اسی بنا پر آپ کے چند طبی ارشادات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ماں کے دودھ سے بہتر بچے کی غذا نہیں کوئی۔ سرکہ بہترین غذا ہے، جس گھر میں سرکہ ہوگا اس کے اہل خانہ کبھی محتاج نہیں ہوں گے۔ انار میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے۔ منقع صفرا کو درست کرتا ہے، بلغم کو دور کرتا ہے، پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے اور نفس کو پاکیزہ بناتا ہے۔ شہد میں شفا ہے اور شہد کا تحفہ واپس نہیں کرنا چاہیے۔ گلاب جنت کے پھولوں کا سردار ہے۔ بنفشے کا تیل سر میں لگانے سے گرمیوں میں ٹھنڈک اور سردیوں میں گرمی کا فائدہ ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے والا 40 دن تک شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن پڑھنے، شہد کھانے اور دودھ پینے سے حافظہ بڑھتا ہے۔ گوشت کھانے سے شفا حاصل ہوتی ہے
اور مرض دور ہو جاتا ہے۔ جو شخص 40 دن گوشت نہ کھائے وہ بد اخلاق ہو جائے گا۔ کھانے کی ابتدا نمک سے ہونی چاہیے، اس سے 70 امراض کا دفیہ ہو جاتا ہے جن میں جذام بھی شامل ہے۔ مسور 70 انبیاء کی غذا ہے، اس سے دل نرم ہوتا ہے اور آنسو پیدا ہوتے ہیں۔ کھانا ٹھنڈا کر کے اور پیالے کے کنارے سے کھانا چاہیے۔ اچھا کھانا، اچھا جوتا پہننا، قرض سے بچنا، کثرت جمع سے پرہیز کرنا مفید ہوتا ہے۔ خدا سے روزی صدقہ دے کر طلب کرو۔ بالوں کی سفیدی کا اگلے حصے سے شروع ہونا سعادت مندی اور اقبال مندی کی علامت ہے، اور خساروں سے شروع ہونا سخاوت کی نشانی ہے، اور گیسوؤں سے شروع ہونا شجاعت ہے، اور گدھی سے شروع ہونا نحوست ہے۔ اگلا ہیڈنگ ہے اعترافات۔ آپ تمام لوگوں میں جلیل القدر اور عظیم المرتبت تھے (ابن حجر). آپ کی باتیں حکیمانہ، آپ کا عمل درس اور آپ کا کردار محفوظ عن الخطا تھا۔ علم و حکمت میں کامل اور روئے زمین پر بے نظیر شخصیت کے مالک تھے (عبد الرحمن جامی). ابراہیم بن عباس کے بیان کے مطابق ان سے بڑا عالم نہیں دیکھا گیا علامہ عبید اللہ امرتسری۔ آپ اشرف المخلوقات زمانہ تھے جیب السیر۔ آپ کو وراثت میں علم مالکان و ما یکون عطا ہوا وسیلۃ النجات۔ آپ ہر زبان اور ہر لغت میں دانا ترین مردم تھے اور ہر شخص کو اس کی زبان میں جواب دیا کرتے تھے روضۃ الاحباب۔ آپ 12 اماموں میں تیسرے علی تھے، کامل الایمان اور عظیم الشان، انتہائی کریم اور صاحب فضائل و مناقب۔ آپ کے براہین شرف و امامت انتہائی روشن تھے مطالب الصول۔ آپ کے کمالات کے لیے یہی کافی ہے کہ مامون رشید، جو ایک علم دوست انسان کہا جاتا ہے، جس کا دربار اہل علم و فضل کا مرکز تھا، اس نے آپ کو صرف ولی عہد ہی نہیں بلکہ پوری سلطنت کی پیشکش کر دی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ آپ نے اسے قبول نہیں فرمایا۔ مامون کے دربار میں جس قدر بھی مناظرے ہوئے ہیں، سب میں علماء یہود و نصارہ اور ملحد بے دین و دہریہ قسم کے دانشوروں نے بھی آپ کے بے پناہ علم و فضل کا اقرار کیا ہے۔ محمد بن عیسیٰ کا بیان ہے کہ میں نے آپ کی تحریری جوابات کو جمع کیا تو ان کی تعداد 18,000 تھی۔ جاسلیق نصرانی عالم تھا، ہر مسلمان سے یہ کہتا تھا کہ عیسیٰ کی شخصیت اتفاقی ہے اور تمہارے رسول کی شخصیت اختلافی ہے، لہٰذا اتفاقی کو لے لیا جائے اور اختلافی کو چھوڑ دیا جائے۔ مسلمان عاجز تھے، لیکن آپ کے سامنے یہ دلیل آئی تو آپ نے فرمایا کہ اتفاق اس عیسیٰ پر ہے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دینے آئے تھے اور بندگی کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی آخری رسول یا خدا قسم کے عیسیٰ ہیں تو ان کی شخصیت ہم مسلمانوں کو تسلیم نہیں ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے کرامات۔ حج کے موقع پر ہارون حضرت کو دیکھ کر دوسرے دروازے کی طرف جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ لاکھ دور بھاگے، قبریں ایک ہی جگہ پر ہوں گی جو بالآخر ہو کر رہیں گی۔ ایک شخص خراسان کے ارادے سے نکلا، اس کی لڑکی نے ایک حلہ دیا کہ اسے فروخت کر کے فیروزہ خرید لینا۔ راستے میں مقام مرو پر امام کے ایک دوست کا انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے کفن کے لیے کپڑا طلب کیا، اس نے انکار کر دیا کہ میرے پاس کپڑا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تیری لڑکی نے ایک حلہ تجھے دیا ہے۔ اس نے اقرار کر لیا اور حلہ دے دیا، اور پھر یہ سوچا کہ یہ صاحب کرامت ہیں، ان سے مسائل دریافت کیے جائیں۔ چنانچہ قریب آیا تو مجمع لگا ہوا تھا، منتظر کھڑا رہا۔ آپ نے ایک لفافہ عنایت فرما دیا کہ اس میں تیرے سوالات کے جوابات ہیں۔ ریان میں بن سلط آپ کے خدمت میں ایک جامہ اور چند سکے مانگنے آئے جن پر آپ کا اسم گرامی کندہ ہو، تو آپ نے سوال سے پہلے 2 جامے اور 30 سکے عنایت فرمائے۔ ابو اسماعیل نے شکایت کی کہ مجھے عربی زبان نہیں آتی، تو آپ نے لبوں پر دست مبارک پھیر کر اسے عربی میں گویا بنا دیا۔ جعفر بن صالح نے فرمایا کہ تیرے یہاں جڑواں بچے پیدا ہوں گے تو
تو لڑکے کا نام علی اور لڑکی کا نام عمر رکھنا۔ اس کے یہاں ولادت ہو گئی تو اپنی ماں سے کہا کہ حضرت نے یہ نام تجویز فرمایا ہے لیکن عمر عجیب نام ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تمہاری دادی کا نام ہے اور حضرت نے انہی کے نام پر نام رکھا ہے۔ امین اور مامون کو دیکھنے کے بعد فرمایا کہ عنقریب مامون امین کو قتل کر دے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ایک شخص نے حج کے بارے میں بہت سے سوالات کیے تو آپ نے سب کے جوابات دینے کے بعد فرمایا کہ تم جس لباس کے بارے میں پوچھنا بھول گئے تھے اس میں احرام درست ہے۔ چڑیوں کے ایک جھنڈ نے شور مچانا شروع کیا تو آپ نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ ایک سانپ ان کے اس بچوں کو اذیت دے رہا ہے، جاؤ اسے قتل کر دو۔ انہوں نے جا کر سانپ کو دیکھا اور اسے ختم کر دیا، اور یہ بریکٹ میں شواہد النبوہ ہے۔ ایک زمینداری کے علاقے کی طرف جاتے ہوئے اصحاب کو حکم دیا کہ بارش کا سامان لے لیں۔ لوگوں نے عرض کی کہ آج کل تو گرمی کا زمانہ ہے، بارش کہاں؟ فرمایا کہ میری بات پر عمل کرو۔ چنانچہ لوگوں نے عمل کیا اور وہاں پہنچتے ہی بارش شروع ہو گئی۔ ان بریکٹ آلام الورا۔ محمد بن عیسیٰ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم میرے شہر کی مسجد تشریف فرما ہے اور میں نے ان کی خدمت میں حاضری دی تو ان کے سامنے خرمے کا ایک تشت رکھا تھا۔ میں نے خرمے طلب کیے تو آپ نے ایک مٹھی خرمے دے دیے جن کی تعداد 18 تھی۔ میں سمجھا کہ اب میری زندگی میں 18 سال باقی رہ گئے ہیں۔ چند روز کے بعد خبر ملی کہ امام رضا علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ میں اشتیاق سے ملاقات میں وارد مسجد ہوا تو بعینہ ہی ایسا ہی منظر دیکھا اور حضرت نے خرمے کا مطالبہ کیا۔ آپ نے ایک مٹھی خرمے دے دیے جس کی تعداد 18 تھی تو مجھے سخت حیرت ہوئی۔ میں نے عرض کی یا بن رسول اللہ کچھ اور عنایت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ نے زیادہ دے دیے ہوتے تو میں بھی زیادہ عنایت کر دیتا، جس کو دیکھ کر ابن عیسیٰ اور حیرت زدہ رہ گئے اور نبوت و امامت کا اتحاد عمل و کردار منظر عام پر آ گیا۔ یہ بریکٹ صواعق محرقہ نور الابصار ارہج المطالب۔ اب یہاں اگلی ہیڈنگ ہے نقش انگشتر۔ آئیے یہ پڑھتے ہیں۔ آپ کے پاس 2 انگشتریاں یعنی انگوٹھیاں تھیں۔ ایک ذاتی تھی جس کا نقش تھا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اور دوسری وراثت میں ملی تھی جس کا نقش تھا حسبی اللہ۔ اگلی ہیڈنگ ہے عزاداری۔ یہ ایک تاریخی بات ہے کہ ائمہ معصومین نے حالات زمانہ کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے طرز تبلیغ کو ہمیشہ زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ رکھا، اور ان کا اصول تبلیغ یہی تھا کہ بات کو حالات کے مطابق ہونا چاہیے ورنہ بے اثر ہو جائے گی، بلکہ بسا اوقات مضر اور نقصان دہ بھی ثابت ہوگی، جیسا کہ ان حضرات کے ارشادات میں تقیہ پر زور دینے اور اسے اپنے آباء و اجداد کا دین قرار دینے سے ظاہر ہوتا ہے۔ انہی حالات کا تقاضا تھا کہ کبھی خطبے کی زبان اختیار کی تو کبھی دعا۔ واقعہ کربلا کے بعد تبلیغ کی ایک اور زبان ایجاد ہو گئی جس کا نام تھا عزاداری۔ عزاداری در حقیقت ائمہ معصومین کی تبلیغی مشن کی ایک انتہائی محتاط عنصر کا نام تھا، جہاں بظاہر اپنے حالات اور اپنے کردار والوں اور اپنے گھر والوں پر گزرنے والے مصائب پر گریہ کیا جاتا تھا، جس سے عام طور پر ہر شخص کو ہمدردی ہو جاتی ہے اور کوئی شخص اس کی مخالفت نہیں کرتا ہے، لیکن پھر اس کے زیر اثر دین کے اس عظیم پیغام کو نشر کیا جاتا ہے جس کے نشر کرنے ہی کے نتیجے میں یہ حالات پیش آئے تھے، یعنی شہادت کے قبل اور شہادت کے بعد تبلیغ دین کا سلسلہ ایک ہی رہتا ہے، صرف اس کا عنوان اور اس کی زبان بدل جاتی ہے۔ چنانچہ امام سجاد علیہ السلام سے لے کر آخری امام تک جب کسی قدر حالات نے اجازت دی، ائمہ معصومین علیہ السلام نے تبلیغ دین کے اس عنصر پر زور دیا اور فرش عزا بچھا کر ایک طرف تو لوگوں کو اس سبب کے تلاش کرنے کا جذبہ دیا جس کے باعث یہ حالات و مصائب پیش آئے تھے، اور اس طرح اس دین تک پہنچنے کا موقع فراہم کیا جس کی تبلیغ کے لیے یہ مصائب برداشت کیے گئے تھے، اور دوسری طرف ذکر مصائب کے ذیل میں ان تبلیغات کا بھی انتظام کیا گیا جو ائمہ طاہرین کی زندگی اور ان کے منصب کا لائحہ عمل اور نصب العین تھا، جس کا ایک پرتو آج تک مشاہدے میں آ رہا ہے کہ فرش عزا کے طفیل میں تفسیر، حدیث، تاریخ، احکام، عقائد سب کا تذکرہ ہو جاتا ہے اور عنوان عزاداری ہی رہتا ہے۔
حالانکہ عزاداری کا حرفی مفہوم تو صرف غم منانا اور سامان صبر و سکون فراہم کرنا ہے، جس سے ان مسائل کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ عام مصائب کے موقع پر کوئی ان باتوں کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، جیسا کہ خود عزاداری کے بعض مواقع پر ایسا نظر آتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام کا دور قدر فرصت اور مہلت کا دور تھا، لہٰذا ان حضرات نے اس تبلیغ عنصر کو بھی کافی فروغ دیا، فرش ازاں بچھایا، لوگوں کو جمع کیا، شاعر یا خطیب سے ذکر مصائب کا مطالبہ کیا اور سامعین کو بلند آواز سے گریہ کرنے پر زور دیا تاکہ ذکر مصائب عام ہو اور لوگ اس کی بنیادیں تلاش کرنے کی طرف متوجہ ہوں۔ امام علی رضا علیہ السلام کے دربار میں ابو علی و ابل بن علی بن رزین خزائی حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کی ولی عہدی کا دور ہے، عمروں میں آپ کا قیام ہے۔ دابل نے قصیدہ پیش کرنے کی خواہش کی، امام نے فرش بچھوا دیا، پس پردہ خواتین کو طلب کر لیا اور اس کے بعد ابل سے قصیدہ سنانے کی فرمائش کی۔ دابل نے پورا قصیدہ سنا دیا تو آپ نے ایک شعر کے اضافے کی خواہش فرمائی اور اس میں خود ہی اپنی شہادت کا ذکر فرمایا اور قبر کی طرف اشارہ فرمایا۔ دابل نے عرض کی کہ یا مولا، یہ کس کا ذکر ہے؟ فرمایا یہ میری شہادت اور میری قبر کی طرف اشارہ ہے، اور بریکٹ میں شواہد النبوہ۔ آج اس آڈیو میں یہاں تک ہم اپنی اس ریڈنگ کے سلسلے کو روک لیتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ہم اس سے آگے چلیں گے۔ یہ ہے صفحہ نمبر 408۔ تو اسی کے آخری پیراگراف سے ہم انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ملتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔